کہ یہ جو کشتی حادثے کا شکار ہوئی ہے، اس حوالے سے ناظرین کرام یہ جو افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ کشتی تقریباً 8 جون کو نکلی تھی اور 14 جون کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلم پرویز۔ تو ناظرین کرام، آج ایک یہ انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ واقعی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا تقریباً آج سے 5-6 دن پہلے۔ یہ واقعہ پیش آیا 14 جون کو۔ ہوا یوں تھا کہ یوکرین وہاں پر کشتی تھی جو اوور لوڈ ہو گئی، جس کی بنا پر وہ کشتی ڈوب گئی، اور اس میں تقریباً 700 سے 800 لوگ سوار تھے، اور یہ انلیگل طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا تھا یورپ۔ تو ناظرین کرام، اس کے یہ بہت افسوسناک بات ہے جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس حوالے سے اور لوگوں سے۔ اچھا ناظرین کرام، اس سے پہلے میں یہ بات شیئر کروں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں ایجنٹ ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لے کے جاتے ہیں کوئٹہ، کوئٹہ کے تھرو پھر ان کو لے جایا جاتا ہے ایران، ایران سے اگر جو بچ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ٹرکی، ٹرکی کے ٹرکی جانے کے بعد پھر وہاں سے ان کا سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ یوکرین کے تھرو یا تو وہ پانی میں یا پھر وہ روڈ کے ذریعے وہ پہنچتے ہیں یورپ۔ جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، جو نہیں ہوتے ہیں وہ بےچارے وہی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور اب یہ ہوا ہے کہ فیملی بھی جا رہی ہے۔ اب جو وہاں پر گئے ہیں انلیگل طریقے سے یورپ میں، وہ اپنی فیملی کو بھی ایسی بلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے۔ وہ خود تو کیسے وہاں پہنچے، اب ان کی فیملی بھی ویسی جائے گی تو سوچ سکتے ہیں اب کیا ہوگا۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا، یہی واقعہ ایسی پیش آیا ہے کہ اوور لوڈ تھی کشتی، تقریباً 700-800 لوگ تھے۔ وہ کشتی مچھلی پکڑنے کے لیے تھی، فش پکڑنے کے لیے تھی، اس میں وہ لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، 700-800 لوگوں کو، جس کے بنا پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ آڈیو جو بچ گئے انہوں نے ویڈیو بھی دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ ایسا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ اور ان سے کہا گیا، ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ناظرین کرام، ان سے کہا گیا تھا، ناظرین کرام ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا آپ کو ہم ایئر لائن کے تھرو لے کے جائیں گے یورپ۔ ان سے 22 سے 25 لاکھ روپے لیے گئے ہیں، جس کے بعد ان کو جہاز، جو پانی والا جہاز ہوتا ہے، وہ بھی کشتی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مچھلی جو پکڑتے ہیں وہ کشتی میں ان کو لے کے جایا گیا۔ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے، 25 لاکھ روپے دینے کے باوجود ان کو ایسے لے کے گیا، ایسے لے کے جایا گیا۔ یہ ایک بہت ہم کیا کہیں، جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم سر سے بھی معلوم کریں گے کہ سر کیا کاروائی کرنی چاہیے حکومت کو اس حوالے سے جو واقعہ پیش آیا ہے۔ سر آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں آپ کی کیا رائے، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ سوشل میڈیا کے مرہون منت ہم باخبر ہو رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے گرد کتنے سانحات، کتنے اچھے واقعات اور کتنے برے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہم تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں۔ ادروائز جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی یہ جو آج ایجنٹ ہیں ان کے باپ دادا، یعنی یہ خاندانی ہیومن اسمگلرز ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کو ایف آئی اے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی، لیکن جو ان کے اصل سرغنہ ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ سیاست میں بھی دیکھیں گے کہ جو سیاست کرنے والے جو اصل بینیفیشریز ہیں وہ اصل میں اس وقت تک، جب تک کہ ہڈیاں پک نہ جائے تب تک وہ باہر ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب دسترخوان پہ سجنے والا ہے انسانی گوشت اور انسانی خون،
کی مشروبات، تب وہ آتے ہیں اور رولنگ کرتے ہیں. ایجنٹ کا بھی یہی حال ہے کہ یہ موسٹلی جو ہے یہ لوگ ایران میں رہتے ہیں اور اس کے پڑوس میں اس کے بعد اگر مزید پیسے ان کے پاس آ جائیں تو یہ دبئی میں رہتے ہیں. ایف آئی اے کی ایک ٹیم ہے، وہ ڈائریکٹر ایک جبار صاحب ہیں، ہمارے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. وہ بہت محنت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل واقعات تک پہنچے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ مچھیروں کی کشتی پر انسانوں کی سواری، اور یہ جو جن انسانوں کو بیٹھالا گیا ہے، ہم اگر اس وقت اتنے بے بس ہو چکے تھے وہ کہ جب چونکہ ان سے 26 لاکھ ایچ اپروکسیمیٹلی انہوں نے پیسے لیے کہ جی ہم آپ کو ہوائی جہاز کی سواری کروائیں گے. اب وہ جب انسان لالچ میں آتا ہے تو لالچ کی ایک نحوست یہ ہے کہ لالچ سے عقل کھو دیتی ہے. لالچ سے جو شخص دنیا میں لالچ کرتا ہے وہ عقل کا پیدل ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ 26 لاکھ میں آپ یورپ تک چلے جائیں گے. از اٹ پاسبل؟ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، گریس کی ایک مچھیرے کی ایک بوٹ ہوا، ایک چھوٹی سی خستہ حال بوٹ ہے، اس پہ انہوں نے 700 بقول ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کی، گریس کی، ان کے بقول 700 لوگ تھے، جس میں 82 لوگ ابھی بچے ہیں 82 پر، بلکہ اس میں مختلف اس کے فگر ساٹ ہیں. 300 پلس تو ہماری رپورٹنگ ہے، لیکن 209 وہ کہہ رہے ہیں کہ the figure of 209 is based on information provided by families who came forward to say a relative of their had boarded the boat heading from Libya towards, دیکھیے، Greece, and were still missing. یہ the FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز ابھی اس کو ریسرچ کر رہی ہے، انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. یہ ریسرچ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں حالات پہ جہاں واقعہ ہوا، ثانیہ ہوا، لیکن 300 اس میں مختلف فیگر ہے، جس میں 100 اینڈ سم جو پاکستانی ہے وہ بچے ہوئے ہیں. اب جن لوگوں نے پیسے لیے وہ تو کبھی ان کو پکڑ نہیں پائیں گے، چونکہ ایف آئی اے سے پہلے بھی ایکٹیو ہوئی تھی، مگر ان تک پہنچنے کے لیے آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز ہے، ان کے جو دائرہ اختیار ہے یہ پاکستان تک ہے. لیکن پاکستان سے آگے کے لیے آپ کو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہوتی ہے، اس کے تحت آپ کسی اور ملک میں پرمیشن کے بعد داخل ہو سکتے ہیں، جوائنٹ ایڈونچر کر سکتے ہیں، کرائم کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یا کرائم کو ڈکلائن کرنے کے لیے وہ دونوں مل کر کے کرتے ہیں. جیسے ایران اور پاکستان کا آر سی ڈی کے تحت ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ اب بوسیدہ ہو چکا ہے. ایران اور پاکستان اور ترکی کا بھی آر سی ڈی کے تحت تھا، وہ بھی اب بوسیدہ ہو چکا ہے. کیونکہ ہم سیاسی کھیل اپنے ہی ملک کے حالات کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ عوام کی بقا، ملک کی عزت، ان باتوں کی طرف ہماری توجہ یقیناً ہونی چاہیے. اداروں کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کہ جیسا ادارہ بیٹھ کر کے ہمیں انفارم کرے گا ہم اسی کے اوپر پریس کانفرنس کر لیں گے. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ جس کے لوگ 300 مارے جائیں، ہلاک ہو جائیں، میں یہ کہوں شہید ہو جائیں، تو ان کے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ ریزائن دے دیں. مگر یہ
زندہ قوموں کے حکمرانوں کی یہ علامت ہوتی ہے. ہم تو پتہ نہیں ہم زندوں میں ہیں یا نیم زندوں میں ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان لوگوں میں سے چند لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی ہوا. وہ بیچارے جو ہیں پریشان ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب سجائے تھے اپنے، جیسے ان کے بڑوں نے، جیسے ان سے پہلوں نے، یا جیسے ان کے گاؤں کے لوگوں نے کیا. کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو فیملیز کے ساتھ گئے، یعنی بچے، یعنی عورتیں. اب آپ بتائیے کہ جب عورتیں اور بچے چل رہے ہیں، اس میں سے ایک نے ایک رپورٹ دی، ایک جو بچنے والوں میں سے ایک سروائیور جو ہے، اس نے ایک رپورٹ دی کہ اس نے یہ کہا کہ ایک بچہ رو رہا تھا جب ہم ٹریولنگ کر رہے تھے. اس جہاز تک پہنچنے سے پہلے کی بات ہے یہ، جب ہم واکنگ کر رہے تھے. they were walking on the desert. وہ ریگستانی علاقے سے گزر رہے تھے. ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہو کہ جو کوئٹے سے، کوئٹہ میں ایک جگہ ہے تافتان اور ان کی جگہ مرجاوا. تو مرجاوا اور تافتان کے برابر سے، لیکن یہ موسٹلی جو ہے تربت کے راستے، کھاران کے راستے، گوادر کے راستے، ان راستوں سے یہ داخل ہوتے ہیں ایران میں. یہ جو لیگل وے ہے وہاں سے نہیں جاتے. جو یہ پاسپورٹ بھی ان سے منگوایا، ان سے بنوایا گیا. دیکھیے بڑی انفارچون یہ بات ہے کہ ان سے پاسپورٹ بنایا گیا، اور وہ پاسپورٹ کو بھی ان لوگوں نے رکھ لیا، اور رکھ کر کے کدھر رکھا یہ تو ایف آئی اے کی جو ہمارے عبد الجبار صاحب ہیں یہی بتائیں گے ان فیوچر کے ان کے پاسپورٹ کن کے پاس ہے، کیونکہ پاسپورٹ کے تھرو بھی آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اب سوال یہی ہے کہ جن لوگوں میں سے مرے ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا تھا. افسوس، بہت افسوس کی بات ہے. رونے والے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں، ہم ان کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں کہ تاکہ روئے نہیں، پانی پرووائڈ کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں. دلاسا دینے کے بجائے اس ایجنٹ نے اس کے ساتھ وہ کام کیا جو میں ابھی اس میں نے بول کر کے افراتفری میری ذات سے نہ پھیلے، لہذا میں بولنا نہیں چاہتا، بٹ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. ان میں سے ایک شخص جو کوئٹہ میں آیا اس نے کھل کر کے بیان دیا. اس بیان کو میں نشر بھی نہیں کر سکتا، اس قدر افسوسناک اس کا بیان تھا. مگر اس کا یہ بھی بیان تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ جہاں جہاں سے جاتے ہیں، موسٹلی یہ گاؤں سے لوگ جاتے ہیں بیچارے، جہاں جہاں سے جاتے ہیں وہاں کے گاؤں کے کچھ لوگ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ہم بھی گئے تھے، وہاں گئے، ہم نے پیسہ کمایا، ہم لیگلائز ہو گئے، یورپ میں ہم نے سٹیزن شپ حاصل کر لی، وہاں ہم زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اس کے بعد واپس آئے. دراصل وہ ایجنٹ کے ایجنٹ ہے، جس کو بولتے ہیں سب ایجنٹ، جس کو دلال کے دلال بولتے ہیں نا، جن کو اردو میں جو بولتے ہیں وہ آپ کو بولنا پڑے گا، وہ دلال ہوتے ہیں. دلال کے دلال جو ہوتے ہیں گاؤں میں پھر رہے ہوتے ہیں، مکھیا کے دلال ہوتے ہیں. انہوں نے وہ آ کر کے ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اکسا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی پیسہ لاؤ. بہت ساروں نے ایسا کیا، اپنے لوگوں سے قرض لے کر کے گئے، اب وہ مارے گئے، اور جو بچ گئے اب ان کو قرض بھی لوٹانا ہے، اور جو مارے گئے ان کو بھی قرض ان کے گھر والوں کو لوٹانا ہے. یہ ایک الگ ستم ظریفی ہے جو آنے والے وقتوں میں ہم اور آپ دیکھیں گے. لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آپ 75 سال ہو گیا ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، آج تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہم نہیں رہے. یعنی روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، تحفظ، حفاظت، پیس، یہ چیزیں ہم پرووائڈ نہیں کر سکے. کس بات کی آزادی؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 1947 میں، آپ اس بات کو بھی بتائیے گا کہ لوگ کہتے ہیں، پریشان حال لوگ کہتے ہیں کہ 1947 میں آزادی کی خاطر ہم نے قربانی دی اور مائگریٹ کیا ہندوستان سے پاکستان کی سرزمین پہ. آج روزی کے خاطر مائگریٹ کیا پاکستان سے ابراڈ، اور ابراڈ پہنچنے کے بجائے ہم سمندری قبر میں پہنچ گئے. اب آپ دیکھیے کہ ہم
بنیادی سہولتیں بھی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہے. اس میں نہ صرف حکمراں طبقے کی غلطی ہے بلکہ ہم سب کی غلطی ہے. بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم راہ دکھانے کی کوشش کریں, ان کو ہم دو پیسے پرووائڈ کریں. اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم کچھ ان کے گھر میں راشن پہنچائیں, ان کو دلاسا دے, ان کو ہم سمجھائیں کہ دیکھیں جی اس طرح سے اللیگلی اگر آپ ہیومن ٹریفکنگ کریں گے, یہ جو بات ہے یہ ہیومن اسمگلنگ ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہے, یہ کریں گے, اس سے آپ شہریت یورپ کی حاصل نہیں کر پائیں گے بلکہ ممکن نکیر کی شہریت حاصل کر لیں گے, بلکہ ملک الموت کی شہریت حاصل کر لیں گے. جو کہ آج ہوا یہ کام کل بھی تھا, اور اگر نہیں روکا گیا, روکنے کا مطلب بائی فورس روکنا کوئی روکنا نہیں ہے, بائی فورس روکنا کوئی حکمت نہیں ہے, بلکہ وہ جو غریب لوگ ہیں آپ ان کو جاب اپرچونٹی پرووائڈ کرو, آپ بزنس اپرچونٹی پرووائڈ کرو. آپ ملک میں انسرجنسی جو پھیلا ہوا ہے, نا امیدی پھیل رہی ہے, بے چینی پھیل رہی ہے, اس کو ڈکلائن کرنے کی, اس کو کم کرنے کی کوشش کرو, نہ کہ صرف آپ سیاست کھیل رہے ہو. آپ کا کام کیا ہے بیسیکلی فنڈامنٹلی؟ آپ کا کام ہے کہ ریاست کے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچانے کے لیے وسائل کا بندوبست کرو. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں اوور لوڈیڈ بوٹ, یہ جو بڑے بولتے ہیں کہ یہ سینک ہو گیا اپون سی آف گریس, یہ سمندر ہے, گریس کی سمندر ہے, یہ یورپ کا ایک بڑا سنگین ملک ہے جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت تھی. آج وہاں جانے کے لیے مسلمان موت کا سودا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو عقل دے, ہماری جان مال عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے. جی ہاں, یو آر رائٹ سر. سر آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اویئرنیس پیدا کرے, کیونکہ یہاں پر اویئرنیس نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں, ان کو گائیڈنس نہیں ملتی ہے کہ وہ جا رہے ہیں انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں, وہ کیسے بھی جا رہے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے, آپ پہنچیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ سکون سے وہاں پر پہنچ جائیں گے, آپ کو وہاں پر آپ کی وہاں شہریت بھی مل جائے گی اور آپ وہاں پر رہیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کو بتایا جاتا ہے ایجنٹ کے تھرو کہ یہ معاملات ہوتے ہیں, آپ وہاں پر جائیں, آپ پیسے کمائیں, اور ہم بھی وہاں رہ رہے ہیں, آپ بھی وہاں پر رہیں. تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں ان کو اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. جو بیسیکلی جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ہماری گورنمنٹ کو یہ بھی ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے تو ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یہاں پر جاب اپرچونیٹی پرووائڈ کرے, کیونکہ یہاں جاب بالکل بھی نہیں ہے. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جاب 0% چل رہا ہے, جاب کا ریشو. تو اس صورتحال میں یہ پاسبل کیسے ہے کہ بندہ پاکستان میں بھی رہے اور جاب کرے؟ تو ان کو جانا پڑتا ہے پاکستان سے باہر, ایبروڈ کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں وہاں جائیں. لیکن ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ ایسی اپرچونیٹی پرووائڈ کریں کہ لوگ یہاں پر رہیں اور کاروبار کریں. لیکن سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں انہوں نے وہاں سروس پرووائڈ نہیں کری, لوگ وہاں پر ڈوب رہے تھے, لیکن وہاں پر لوگوں کو دیکھا جا رہا تھا لیکن کوئی بچا نہیں رہا تھا. یہ کلیم کیا جا رہا ہے, جو لوگ بچے ہیں ان کی طرف سے یہ کلیم ہے کہ ان کو نہیں بچایا گیا, لوگ ڈوب رہے تھے ان کو ڈوبنے دیا گیا, کوئی بچانے والا وہاں نہیں تھا. کھانا پانی تو پرووائڈ کیا گیا پر ان کو کوئی بچا نہیں سکا, کوئی بچا نہیں پا رہا تھا. تو اس کی سر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ ہوا ہے, ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ان کو نہیں بچایا گیا, ان کو ڈوبنے دیا گیا؟ یہ سر ایک ریزن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے وہاں خالی پاکستانی نہیں تھے, افغانی بھی تھے, کچھ ایرانی بھی تھے, کچھ بنگالیز بھی تھے. یہ ایجنٹ جو ہیں وہ ایک آدمی کے اوپر وار نہیں, شکار نہیں کرتے. یہ ان کے ایجنٹ جو ہیں ان کے ہر اس ملک میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں جہاں غربت ہے, جہاں جہالت ہے, جہاں بھوک ہے, جہاں پیاس ہے,
جہاں بیماری ہے، جہاں موت ہے، یقیناً جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو وہاں سوائے موت کے، سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں رہیں گی، بلکہ امید کا جو دیا ہے، امید کے چراغ بھی، یہ بیچارے، ان کے موت نے بہت سارے لوگوں کو نا امید کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کیسے کلیم کر رہے ہو کہ دوسرے آپ کے بچوں کی حفاظت کریں؟ آپ اپنے قومی جن کے ووٹ سے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو، جن کے ووٹ سے آپ بازار سے ایوان تک پہنچے ہو، آپ عوام تھے، آپ عام کاروباری تھے، آپ آج پروٹوکول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، آپ اپنے عوام کا خیال نہیں کر سکتے، آپ اپنے عوام کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور توقع کرتے ہو کہ گریس یا ایران یا ترکی یا اٹلی یا وہ ممالک آپ کے لوگوں کا خیال رکھے۔ یعنی میں اپنا خیال آپ نہ رکھوں، آپ میرا خیال رکھیں، عقل سے ہٹ کر یہ بات ہے۔ مگر میں بھی سن رہا ہوں یہ کہ ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی نیگلیجنسی ہے۔ اپنی بات، اپنی ذمہ داری، اپنی کوتاہی، اس سے چشم پوشی کرنا آج کے اس دور میں کوئی ان کی اس چورن کو نہیں خریدے گا کہ وہ خیال رکھے ہمارے شہریوں کا، ہم خیال نہ رکھیں اپنے شہریوں کا، وہ خیال رکھے ہمارے بچوں کا، ہم خیال نہ رکھے اپنے بچوں کا، وہ خیال رکھے ہمارے دوستوں کا، ہم خیال نہ رکھے اپنے دوستوں کا۔ عقل مانتی ہے یہ؟ آپ میرا خیال کرو، ہم اپنا خیال نہ رکھیں۔ اسی لیے یورپ اگر کچھ بھی کر رہی ہے، اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے خیال نہیں رکھا، مت جاؤ وہاں۔ انہوں نے کیا بلایا آپ کو؟ شادی کارڈ دے کر کے بھیجا ہے کیا کہ آئیے ہمارے پاس نوکری کیجئے، آئیے ہمارے پاس پیسے کمائیے، جو درختوں پہ لگے ہوئے ہیں اس کو توڑیے آ کر کے لے جائیے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو میڈیا، جو طبقہ، جو اسپوکس پرسن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو خیال رکھنا چاہیے، ان کی کوسٹ گارڈ ایک ڈویژن ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سمندری معاملات کو، سمندر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا سمندر کے سرفیس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ ٹیک کیئر کرے، اور ایمرجنسی کی صورت میں انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اب میں سیریس دوسری بات کروں، جو وہ لوگ آ رہے تھے، جو ایجنٹ ان کو لے کر 700 پلس لوگوں کو ایک چھوٹے سے مچھیرے کے جہاز پر لے کر آ رہے تھے، مچھیرے کے بوٹ پر لے کر آ رہے تھے۔ جہاز بولنا جہاز کی توہین ہے، یہ ایک بوٹ تھا۔ اگر آپ کماری کبھی گئے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بوٹ مچھیروں کی، وہاں اگر 2 من مچھلی زیادہ آ جائے تو وہ بوٹ ہلنے لگتی ہے بھائی۔ اس بوٹ کے اوپر ان لوگوں کو لے کر کے بائی مسٹیک نہیں کیا، آپ بہت سارے ہمارے اہل دل، اہل گو کو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ اتفاقاً مچھلی پکڑنے آئے تھے، مچھلی کو ڈراپ کیا۔ ارے نہیں بھائی، یہ پلاننگ کا حصہ ہے۔ وہ جو بوٹ ہے، اس لانے والا یا اس کا مالک، وہ بھی اس گناہ کا شریک ہے، اس گناہ کے یہ اس کام کا شریک کار ہے۔ لہذا ان کے لوگ آپ کو بچائیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے رینج میں جو لیگل وے میں جو راستہ ہے، سمندری راستے کو ڈیفنس کے اعتبار سے نیوی جو ہے، نیول جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ چھپ کر آئیں گے، سائیڈ بائی سائیڈ، رات کے اندھیرے میں آئیں گے تاکہ روشنی میں پکڑے نہ جائیں، تو ان کو کیسے خبر ہوگی کہ آپ آ رہے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں، ہم آپ کو بچائیں گے، آئیے ہم آپ کو بچاتے ہیں، پھر ہم آپ کو حفاظت کے ساتھ اٹلی کے بندرگاہ میں لے جائیں گے، پھر 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا کر کے آپ کو نوکری دیں گے۔
ایسا نہیں ہوتا. یہ افسوس کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو لوگ جانا سوچ رہے ہیں، جانے کا، بھی میں آپ کو بتاؤں چند دن پہلے ہی کی بات ہے، لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے کوئی رستہ نکالو، ہم ایک نمبر نہیں تو دو نمبر طریقے سے پاکستان سے نکلے. پاکستان میں انسانی جان محفوظ نہیں ہے. یعنی جان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آ کر کے، کسائی آ کر کے آپ کو بقرعید میں جیسے جانور کو کرتے ویسے کریں گے. جان کا مطلب یہ ہے ان جان کو کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی جان کی تحفظ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں میسر نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے ایجنڈے میں. یہ چیز، یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ دکھی دل کے ساتھ ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں، اپنے گھر میں روکھی سوکھی کھاؤ، مزدوری کرو، آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں رہو، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں رہو. جان بچے گی تو لاکھوں پاؤ گے، جان کھو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے. نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے. اپنے ملک میں کام کرو، سیاستدان کو چھوڑو، محنت کرو. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ غربت، غریب پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، بس غریبی میں مرنا بری بات ہے. ہمیشہ غریب پیدا ہونا ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم پیدا ہوئے غریب گھرانے میں، بٹ اگر ہم مرتے ہیں بھوکے، ہم مرتے ہیں پیاسے، ہم مرتے ہیں بے آسرے کے ساتھ، تو اس میں غلطی ہماری ہے. ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم امید دلاتے ہیں آپ کو اور امید بھی کرتے ہیں آپ سے کہ محنت کیجئے، کم کھائیے، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے گاؤں میں رہیے عزت اور امان کے ساتھ. جی جی سر، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ہم سب، ہماری آپ سے گزارش ہے ہماری ٹیم کی، کہ آپ انلیگل طریقے سے اٹلی جانے کا نہ سوچیں پلیز. اس ایک بہت ہماری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں ہم یہی آگاہی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے آپ نے انلیگل طریقے سے آپ نے دیا، آپ یہ کریں، آپ آئلٹس کریں، آئلٹس کے بعد آپ اپلائی کریں باہر، تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں ابروڈ اگر آپ کو جانا ہے. تو بہت طریقے لیگل طریقے سے جانے کے ہیں، آپ انلیگل طریقے نہ کریں، کیونکہ اس میں رسک کے بہت بڑا، آپ سب نے دیکھا ناظرین کرام کہ کیا ہوا حال. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اور اب یہ سوچ ہے ایسے جانے کی تو وہ ایسا نہ جائے. ہماری یہ گزارش ہے آپ سب سے. اچھا، اس کے ساتھ ہم ایک اور بات ایڈ کرتے چلیں. جو واقعہ پیش آئے، جو ایبروس، جو کشتی ابھی جو گئی تھی پانی پہ، ٹائٹینک جہاز جو تھا اس کو دیکھنے، وہ لاپتہ ہو گئی ہے. اس حوالے سے ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اس میں ایک پاکستانی بھی سوار تھے. اس میں ہم ہماری ٹیم مذمت کرتے ہیں. اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد وہ وہ لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں. اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو پاکستانی گئے تھے، مسلمان گئے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو سر آپ آخری میں کیا پیغام تو سر آپ آخری میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ افسوسناک ایک اور واقعہ تو پیش آیا ہے، اس وجہ سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ جو 6 بلینر ہیں وہ باہر گئے تھے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہماری کل آپ ویڈیو اس کی دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر مکمل کیسے وہ گئے، ان کو کیا سوار ہوئی. غریب تو گیا روزی کے لیے، مگر یہ کس لیے گئے؟ یہ گئے تفریح کے لیے. پھر بھی ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں عقل شریف عطا فرمائے کہ ہم فطرت سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں. ہم جب فطرت سے ہٹیں گے تو مصیبت میں مبتلا ہوں گے. اپنا اور اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی عزت کا کی حفاظت فرمائیے اور عقل سے ہر کام کیجیے. اگر خود کے پاس عقل نہیں ہے تو پڑوسی سے ادھار لے لیجیے. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین کرام، یہ کچھ باتیں تھیں. اور اچھا، ایک اور بات اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو کشتی حادثے کا شکار ہوئی ہے، اس حوالے سے ناظرین کرام یہ جو افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ کشتی تقریباً 8 جون کو نکلی تھی اور 14 جون کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، 6 سے 7 دن کے عرصے بعد. تو اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی جو بھی رائے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کی کیا رائے.
تاکہ ہم اور اپڈیٹ ہوں اور اچھی اور ویڈیو بنائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں. آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط کو اجازت دیں اور سر اسلم پرویز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.